الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابحات سبحا فالسابقات سبقا صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ النازعات کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آئی تھی بات فرشتوں کی صفات میں سے کہ ایک صفت تو فرشتوں کی وہ تھی کہ بے ایمان و کافر کی روح کو رگوں سے گھسیٹ کر کے وہ نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کی صفات کے سلسلے میں کل تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایسا ہے جیسے مشکیزہ میں پانی ہو اور اس کو بند کر دیا گیا۔ بند کھولیے مشکیزہ کا تو پانی کتنی سہولت سے آتا ہے، انسان مومن کی روح اتنی آسانی سے آتی ہے۔ اب اللہ پاک تیسری اور چوتھی صفت فرشتوں کی بتا رہے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر۔ تفصیل ابھی آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ کل بات رہ گئی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ملک الموت بے ایمان کی جان ہر بال اور ناخن اور قدموں کے تلووں کے نیچے سے کھینچتا ہے اور جسم کے اندر اس کو لوٹا دیتا ہے، کھینچ کے پھر لوٹا دیا، پھر کھینچتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نکلنے کے قریب آ جاتی ہے تو پھر بدن کے اندر لوٹا دیتا ہے۔ بے ایمان و کافر کی جان کے ساتھ اس کا یہ عمل ہوتا رہتا ہے جی۔ اور ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتے کافر کی جان کو اس طرح کھینچتے ہیں جیسے بہت زیادہ شاخدار تار بالکل گیلے اون میں سے کھینچا جائے تو تار اس کا نکال دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مومن کی روح کا استقبال کس طرح ہوتا ہے، ذرا وہ بھی سنیے۔ حدیث میں آیا کہ نفس کو بدن سے کھینچا جاتا ہے، یعنی مومن کے، اور کفن یعنی ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جس کو حنوط کہتے ہیں، میں رکھ کر اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور نفس مومن کے لیے 7ویں آسمان تک سب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ آپ نے ابھی نماز پڑھا ہے، سجدہ کیا نا، ارے کیا نا نماز میں، اور کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی۔ اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح آپ نے کی، یہ تو تسبیح کس کی اللہ کا۔ اللہ کی ذات تک یہ تسبیح جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں پیچھے گزر چکا ہے ہمارے درس میں کہ بے ایمان کی روح کے لیے کوئی نہیں روتا، اور مومن کی روح کے لیے آسمان بھی روتی ہے جی۔ آسمان بھی فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ میں حافظ نہیں، تو حافظ پڑھ دے جی۔ یہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹھا ہوا ہے حافظ صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا یہ حافظ جی۔ تو مومن کے لیے آسمان کے دروازے، حدیث میں کہ جس حصے پہ آپ سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ کا یہ حصہ ہوتا ہے، اور آسمان کے جس حصے سے آپ کی عبادت اوپر جاتی تھی وہ حصہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ آج یہ چلا گیا اللہ کی تسبیح کرنے والا جی جی جی۔ اس لیے جتنی زندگی میں تسبیح کر سکتے ہو کر لو جی۔ تو 7 آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے اعمال نامے کو علیین میں رکھ دے۔ قرآن میں ہے نا، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون جی۔ اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ روح وہاں ہے
اور جسم کہاں ہے؟ زمین میں دفن کر دیا گیا، کیونکہ وہ زمین سے ہی پیدا کیا گیا اور اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسی سے قیامت کے دن پھر اے اللہ اکبر، پھر زمین سے انسان اٹھے گا۔ اس لیے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ سجدہ کرو گے تو زمین تمہارا احترام کر لے گی۔ چلو آگے، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے روح کو لے جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے سنو، یعنی جو فرشتے روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس سرعت اور سہولت سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک پانی پر تیرتے ہیں، جیسے پلین تیرتا ہے نا فضاؤں میں، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، فرشتے فضاؤں۔ پھر ان ارواح کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ اس روح کے لیے کیا حکم الہی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری صفت فرشتوں کی بتلائی گئی، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ سبحہ کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں، مراد اس جگہ تیزی سے چلنا ہے۔ جیسے دریا میں کوئی رکاوٹ آر پہاڑ نہیں ہوتا تو تیرنے والا کشتی وغیرہ میں چلنے والا سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ صفت کے تیز جانے والے ہیں، یہ بھی ملائکہ ملک الموت سے متعلق ہے کہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ وصف السابقات سبقا، چوتھی صفت یہ آئی، مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضہ میں ہے اس کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں۔ جی، مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ میں، اور کافر کی روح کو دوزخ کے ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ کس کا معاملہ فرمائے؟ ہاں، سبقت کرنے والوں کی قسم، یہ جو اللہ رب العالمین نے کھایا ہے، مراد ہے وہ فرشتہ جو نیکی اور عمل صالح میں انسان سے آگے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم نے کوئی نیکی کیا، فرشتے نے فوراً اللہ تعالیٰ اس کے قلم نہ لکھے جائیں کچھ، اس کے قلم لیکن لوگ لکھواتے ہیں۔ کہاں؟ رات میں جب بستر پہ سوتے ہیں نا تو موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور چپکے چپکے کہاں کہاں جاتے ہیں وہ یہ سب لکھتا رہتا ہے۔ ان سے بھی ہم کو شرم کرنی چاہیے۔ کن سے؟ ہاں، اس سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، سوچتا وہ ہے ہی نہیں۔ جی، مقاتل نے کہا کہ وہ فرشتے مراد ہے جو مومنوں کی روح کو جنت یعنی ثواب کی طرف لے جاتے ہیں، جی، اور کافروں کی روحوں کو عذاب کی طرف۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ برا ابن عازب کی روایت کل میں نے سنا دیا تھا کہ فرشتے ملک الموت جب نفس مطمئنہ پر قبضہ کر لیتے ہیں نا جی تو اس کو جنت کی طرف لے جاتے۔ قرآن بھی سنا دیا تھا، سورہ واقعہ کی آیت، فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین۔ دوسرا کیا ہے؟ واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتسلیۃ جحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ بس وقت بھی ہو گیا۔